بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 2 نعت۔ بیٹا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس نعت میں شاعر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اخوت و رواداری کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اخوت و رواداری کی عمدہ مثال قائم کریں تاکہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اس نعت کے اہم الفاظ ہیں رضا، اخوت، گدا، حاجت رواں، کونین۔ بیٹا اس نعت کی نثر و تشریح کریں گے۔ نثر کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، صرف شعر کو سیدھا کر کے ہم نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معنی تبدیل نہیں کرنے، معنی تبدیل کیے بغیر۔ پہلا شعر ہے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ کہتے ہیں جی نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے مگر محمد مصطفیٰ بن کے آئے۔ اس کی تشریح ہے، شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، ٹھیک ہے، آپ ہی ہیں جن کو خدا کے بعد دوسرا سردار کہا گیا ہے۔ پیشوا بن کے آئے یعنی سردار بن کے آئے، دوسرے نبی سردار بن کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے مصطفیٰ بن کر آئے۔ آگیا دوسرا شعر ہے، وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا بن کے آئے۔ رضا یعنی خوشنودی بن کے آئے۔ اب کہتے ہیں وہ مکہ کی سختی اور طائف کا منظر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا بن کے آئے۔ یہ نثر تشریح بیٹا اب اس کے معنی تبدیل کر کے تھوڑا تفصیل سے لکھنا۔ شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مکہ والوں کے ظلم و ستم برداشت کیے بلکہ طائف والوں کے ظلم و ستم بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کی خوشی بن کے آئے، خدا کی خوشنودی بن کے آئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلے جو ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ اب آپ نے اس پوری نعت کو پڑھنا ہے، تشریح کرنی ہے، اور پھر مختصر الفاظ میں اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، اپنے الفاظ میں مختصر کر کے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں مشق کی جانب۔ بیٹا آپ کریں گے یہاں سے الفاظ معنی تشریح کرنے کے لیے آپ یہاں سے الفاظ معنی کا سہارا لے سکتے ہیں، الفاظ کے معنی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، سوالات کے جوابات بھی آپ خود کر سکیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی ہم لوگ۔ نعت میں موجود 3 جمع الفاظ اور ان کے واحد لکھیں، اسی طرح نعت میں موجود 3 واحد الفاظ اور ان کی جمع لکھیں۔ اب آپ نے ان میں سے دیکھنا ہے نعت میں سے کون سے جمع الفاظ ہیں، آپ نے ان کے واحد بنانے ہیں، اور کون سے واحد الفاظ ہیں ان کے آپ نے جمع بنانے ہیں۔ آگے بیٹا دیے ہوئے الفاظ کے قافیے لکھیں۔ قافیے کیا ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ جن کی آواز تقریباً سیم ہو، ایک جیسی ہو، اسے قافیہ کہتے ہیں، جیسے شام، نام، کام، اور دوسری مثال تن، من، دن وغیرہ۔ اسی طرح مصطفیٰ کا کیا ہوگا قافیہ؟ مجتبیٰ، ٹھیک ہے۔ رضا کا کیا ہوگا؟ غزا۔ گدا کا کیا ہوگا؟ فدا۔ راز کا کیا ہوگا؟ باز۔ خادم، آدم، ٹھیک ہے۔ آگے جملے ہیں بیٹا، یہ آپ نے خود بنانے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔